آواز سے کہا کریں ہاللیلویا۔ شکر چاہتے ہیں کہ اس کی فراوانی کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنی عجیب برکات سے نوازا ہے، تاکہ ہم محکم خدا کو اپنا راہ نجات مان سکیں، اور اس خدا کی جو بخشش ہمیشہ روح زمین پاجاری اور ساری رہتی ہے، اس میں ہم کیا ہوتے رہے؟ پابند ہوتے چلے جائیں۔ ہر شخص جو نفیس ہے، جو خصلت رکھتا ہے، وہ اپنے اندر ایک بھروسہ، ایک اعتقاد اور ایک اعتماد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اعتماد نہیں تو وہ اپنی زندگی کو بہتر طرح سے جی نہیں سکتا۔ میں اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر خدا کے ایمان میں کامل ہوتے چلے۔ اسی لیے خدا کا کلام بار 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 سنایا جاتا ہے، تاکہ ہم کان رکھتے ہوئے سن سکیں، دل رکھتے ہوئے قبول کر سکیں۔ اگر ہم انہی باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بشارت کا کام سر انجام دیتے ہیں تو ہم خدا کے حکم پر، خدا کے عہد پر، خدا کے سیکرمنٹ پر عمل پیرا ہیں۔ کلام بہت گہرا بھی ہے اور کلام بہت سادہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے خدام ہیں جو کلام کی بہت گہرائی میں جا کر کلام کو سناتے ہیں، اور خدا کے بہت سارے خدام ہیں جو بڑی سادگی سے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ کلیسا کے اندر ایک موٹیویشن، بیداری پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم چرچ آ کر بھی اپنے خیالات میں مصروف رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا مرکز، ہمارا عین جو ہے اس سے ابھی بھی ہم دور۔ آپ کا چرچ میں موجود ہونا اور خدا کی پرستش میں شریک ہو کر اس کی صلیب کو تکتے رہنا، اس بات کا امر فیاض ہے کہ ہم خدا میں زندہ ہیں، اور زندہ قوم ہمیشہ زندہ خدا کی عبادت ہے۔ ہماری عبادت کا محور اور مرکز یسوع مسیح ہے۔ یا ہماری پرستش کا، ہمارے ایمان کا مرکز کون ہے؟ یسوع مسیح، جو دوسرا الہی شخص ہے اور تثلیث کا دوسرا اکھنوم ہے۔ اس لیے آج کا جو حوالہ میں نے لیا آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور وہ حوالہ کیا ہے کہ دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 21 آیت سے لے کر 25 آیت ہے۔ اور تم اس لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح میں تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں کیا دیا؟ ایک نمونہ دیا۔ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ بلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے کلام کا جو عنوان ہے وہ میں نے کہا خدا پر بھروسہ کرنا۔ کیا ہے خدا پر بھروسہ کرنا؟ یقین کرنا۔ اگر ہم بھروسہ یا یقین نہیں کرتے تو پھر کلام پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اپنے بھروسے میں کامل بنتے جائیں۔ یہ جو بھروسہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند کے لیے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھروسوں میں، اپنے یقین میں محکم ہو جائیں۔ اس
لیے ہم ایمان کا اقرار کرتے رہتے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ، تو میرا بھروسہ کیا؟ میرا باپ ہے جو آسمان پر تخت نشین ہے، جو اپنی برکات اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لب مبارک کے کلام کے وسیلے سے اس نے صادر فرمایا۔ تو وہ کیا کہتا؟ اور تم اس لیے بلائے گئے ہو، تم بن بنائے یہاں پر نہیں آئے، خدا نے آپ کو انویٹیشن، یہ انویٹیشن پاک روح کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم بغیر انویٹیشن کے آئیں گے، کوئی آپ کو داخل نہیں ہونے دے، بغیر انویٹیشن کے کسی کی شادی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، مگر خدا ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، بلکہ عالم کل کو وہ دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایماندار بلائے ہوئے ہیں۔ کیوں بلائے ہوئے ہیں؟ کہ جو جان سکے، سمجھ سکے کہ مسیح نے میرے لیے دکھ سہا ہے۔ ہم نے مسیح کے لیے دکھ نہیں سہا، بلکہ مسیح نے میرے لیے دکھ سہا ہے۔ میرے دکھوں سے اس نے مجھے دور کیا ہے، مجھے مخلصی دی ہے۔ یہ ہے میرا بھروسہ۔ مخلصی کیا ہے؟ میرا بھروسہ ہے، نجات میری امید ہے، کلام میرا یقین ہے۔ اس بھروسے کو، اس بلاوے کو، اس امید کی چراغ کو بھسم یا بجھنے نہ دیں۔ جتنا خوبصورت گیت شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے۔ اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے علاقہ میں، اپنے وطن میں ہم بلائے ہوئے ہیں، اور خدا نے ہمیں اس بلاوے میں اپنا روح دیا ہے، جو چراغ کی مانند ہماری زندگیوں میں چمکتا ہے، جلتا ہے، اور ہمیں روشنی کی طرف گامزن۔ کیونکہ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہ کر مجھے ایک کیا دیا؟ نمونہ دیا ہے، جینے کا حق دیا ہے، ترتیب دی ہے۔ اگر ہم اس ترتیب سے نالا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا بھروسہ، یقین کھو دیتے ہیں۔ انسان پر بھی بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد کی جاتی ہے تو اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو کل کو یہ میری بھی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اس لیے اس بھروسے کو ہمیں توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بھروسے کے نمونے دار بنے، عمل پیرا بنے، اس یقین میں رہیں کہ مسیح نے میرے لیے دکھ سہا اور مجھے کیا دی ہے؟ نجات۔ اگر ہمارے بھروسے میں نجات کا لفظ نکال دیا جائے تو ہم دنیا کے عام مذاہب کی طرح عبادت کرنے والے، پرستش کرنے والے، دعا کرنے والے، قربانیاں گزارنے والے ہیں، مگر ہماری زندگی میں سب سے انمول بابرکت جو بھروسہ ہے وہ ہے یسوع کی صلیب پر مرنا، دفن کرنا، اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھنا۔ یہ میرا محکم بھروسہ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے مرا کہ میں نجات پاؤں، وہ میرے لیے مرا تاکہ میں شفا پاؤں، وہ میرے لیے مرا تاکہ میں ایمان لوں۔ اگر ہم ایمان نہیں لا سکتے تو پھر ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ گیت ابھی ہم نے کہا بے سبب بدلا، کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے۔ ہم اپنے چہروں سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے چہرے سے خدا کی محبت ظاہر نہیں ہوتی، خدا کی سچائی ظاہر نہیں ہوتی، تو ہم مسیحی نہیں۔ خدا چاہتا ہم پرکھے جائیں، تولے جائیں اور کم نہ نکلیں۔ اگر ہم کم نکلیں تو پھر ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں ہے وہ اپنے بھروسے پر، اپنی زندگی کے مقاصد میں رواں دم۔ میں نے جب منسٹری میں آیا تو کسی شخص نے مجھ پر بھروسہ کیا، کس کے وسیلے سے؟ مسیح کے وسیلے،
اور وہ بھروسہ کیا تھا کہ اس ملک کے لیے عرصہ دراز سے خدا کا قدم دعا کر رہا تھا کہ ملک کے پاکستان میں خدمت کی جائے. خدا نے اس بھروسے کو, اس یقین کو بدلا جب میری اور اس کی کیا ہوئی ملاقات. وہ ملاقات میں اتنی خوشی کہ وہ موقع پر نہیں تھی. ملاقات یہ تھی کہ ایک دوست کی ڈیتھ ہوگی اور ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. اس سلسلے میں اس شخص سے ملاقات. تو یہ کیا تھا, اس کا بھروسہ تھا کس پر. اس نے پوچھا آپ کیا کرتے, میں کام کرتا. کتنے بہن کو بتایا, تو میں نے بتایا میرے ایک بھائی کیا ایوانجلسٹ, مبشر بھی, خادم بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, پریچر بھی ہے. تو انہوں نے کہا ان کو بلایا گیا اور اس یقین میں وہ ثابت ختم ہوئے اور خدا کا بیج پاکستان کی دھرتی میں بویا گیا. تو NSP چرچ کا درخت کیا ہے, وہ ایک کومل کی مانند پھوٹ نکلا. آج NSP چرچ اس کلام کے بھروسے کے وسیلے سے پاکستان کے طول و عرض میں خدمت کر. اس لیے جب اگر اس کا بھروسہ نہ ہوتا, یقین نہ ہوتا, تو وہ کبھی بھی کلام کا بیج اس زمین پر, اس پاکستان کی زمین پر کبھی نہ بکھیرتا. ہمیشہ اچھا جو شخص ہوتا ہے وہ بیج اچھی جگہ ہوتا ہے تاکہ اسے وقت پر پانی ملے اور وقت پر اسے روشنی ملے اور وقت پر اس کا جو بیج ہے وہ کیا ہو, پھلتا. اس لیے جب ہمیں نمونہ مل گیا, خدا کے کلام سے مل گیا تو ہمیں لکھا تاکہ اس کے نقش قدم پر. کس کے نقش قدم, اپنے نقش قدم. میرے تو نقش قدم کوئی کسی کو پسند ہوں گے, کسی کو نہیں پسند ہو. ہر انسان جو ہے وہ کسی کو پسند ہوتا, کسی کو نہیں پسند ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاسے یو آر ویری, آپ بہت گریسو ہو. میری گریسوفنس کی طرف نہ دیکھیں. یہ میرے اندر کی ایک شخصیت ہے. ہر شخص کی ایک شخصیت ہوتی ہے. کوئی بہت خاموش ہوتے ہیں, کوئی بہت بولنے والے ہوتے ہیں, کوئی بہت تحمل مجاز ہوتے ہیں, کوئی بہت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں, اور کچھ بہت گریسو ہوتے ہیں. مگر میرا ایک تجربہ ہے, ہمیشہ جو گریسو شخص ہوتا ہے وہ دل کا سچا ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اپنی بات کو ہمیشہ نکھارتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے نقش قدم پر چلنا ہے. اگر کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو, تو یہ میری زندگی میں اس کا نقش, اس کا برتاؤ, اس کی شکل, اس کی شبیہ, اس کی خدمت داخل ہونی چاہیے. اگر ہم اس کے نقش قدم پر چلیں اور بغیر بھروسے کے, بغیر یقین کے, بغیر مقصد کے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. مگر اگر اس کا نمونہ, اس کا سلیقہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے, پھر ہم بڑھے, پھر ہم چلے, تو پھر ہماری کیا ہے, کامیابی. اس لیے میں تو کہتا ہوں میرا بھروسہ میرا خدا ہے جس نے مجھے کھڑا کر دیا, جس نے مجھے بولنے کا یہ عمر بخشا, یہ برکت بخشی, یہ فضل بخشا اپنے قربان ہونے سے. اس لیے میں نے گیت لکھا, قربان ہو کے مسیحا نے اپنا فضل کیا. کیا مسیح کی قربانی کے بغیر انسان پر فضل ہو سکتا تھا؟ ناممکن ہے. لوگ تو آج بھی بھیڑ بکریوں مینڈوں کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے گناہ پر ڈالتے ہیں کہ یہ اس قربانی سے میرے گناہ دھل جائیں گے. ہرگز نہیں. اگر بھیڑ بکریوں کی قربانیوں سے ہی گناہ دھلنے ہوتے تو پھر کلمے کو, مسیح کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو صلیب پر چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مسیح اس لیے صلیب پر چڑھا کہ میں اس کا نمونہ حاصل کروں, اس کی برداشت کو دیکھا, اس کے صبر کو دیکھا, اپنی زندگی کے چال چلن کو کیا کر لوں, تبدیل کر لوں. اس لیے اپنے جو چال چلن ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نہ اس نے گناہ کیا, نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات. کتنی بڑی بات. کلام کا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. مگر کلام یہاں پر یہ کہتا, نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. وہ گناہ سے ممتر رہا تھا.
اس میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس نسل سے نہیں تھا جس نسل کے اندر موروثی گناہ تھا، وہ اس نسل سے بالا تھا، وہ باپ سے نکلا تھا، وہ باپ کا پردو تھا، وہ باپ کا جذبِ ظہور تھا، اس لیے اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہے۔ میرا باپ کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں۔ یہ بیٹے کا بھروسہ، یہ یقین ہے۔ اس بھروسے کے نسبت سے وہ گناہ سے منبرہ ہے، اور اس منبرہ جس ہے اس نے جب صلیب پر جان دی، میرے لیے کوڑے کھائے، تو اس نے میرے لیے مقدسی کا کیا کر دیا؟ دروازہ کھول دیا۔ اب میں دیکھ سکتا ہوں، اپنے خدا کو دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے خدا کو محسوس کر سکتا ہوں، میں خدا کے فضل کو حاصل کر سکتا ہوں، اور میں خدا کے تخت میں جا سکتا ہوں، میں خدا کے تخت پر بیٹھ کر پرستش کر سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں، نجات پا سکتا ہوں، مغفرت پا سکتا ہوں، اور خدا کی سچائی کی گواہی دے سکتا ہوں۔ اس لیے میرا بھروسہ میرا نہیں، میرا بھروسہ میرا خدا ہے۔ میں اپنے بھروسے میں گر سکتا ہوں، میں اپنے بھروسے میں فنا ہو سکتا ہوں۔ اگر میرا بھروسہ کامل خدا پر ہے تو میں اپنے بھروسے میں کامل ہوتا جاؤں گا، بڑھتا جاؤں گا، پھلتا رہوں گا، پھولتا رہوں گا، اور خدا کی گواہی دیتا رہوں گا۔ خدا نے یہ زندگی مجھے دی ہے، سونپی ہے، تاکہ میں ایمان سے اس زندگی کو سنبھالوں۔ اگر میں ایمان سے اپنی زندگی کو سنبھال نہیں سکتا تو پھر میں اپنے مسیح میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ایمان کی زندگی کو سنبھال کر رکھیں اور مسیح میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ ایمان کا بھروسہ رکھیں، دنیا کے بھروسوں کو توجہ مت دیں۔ اس لیے جب ہم دنیا پر اعتقاد کرتے ہیں تو دنیا کے خداؤں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، دنیا کی قربانیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محبت کا پیچھا کرتے ہیں، پھر ہم بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیوی دیوتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مندروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، ایسی جگہ پر جاتے ہیں اور دنیا کے خدا ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے اندر ایک خود ساختہ خدا بنا لیتا ہے، اور خدا اس کو بت پرستی کے طور پر کہتا ہے۔ بت پرستی نہیں، کیا ہم نے اس طرح کا بھروسہ رکھنا؟ نہیں، ہمارا بھروسہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بھروسہ ہے۔ اس لیے اس بھروسے میں خدا کا فضل ہے۔ اٹس دا ونڈرفل گریس، یہ خدا کا بہت بڑا عجیب فضل ہے مجھ پر کہ میں اس بھروسے میں اپنے خدا کا انتظار کرتا ہوں۔ I need my Lord come and save my life، کہ وہ آئے میری زندگی کو بچا لے۔ کتنے لوگ ہیں جو آ کر انتظار کرتے ہیں، وقت کے خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے تو وقت کے خدا کے ٹائم کو رد کر دیا ہے، ہم نے دنیا کے خدا کے ٹائم کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں وقت پر جانا چاہتا ہوں، میں وقت سے پہلے چاہتا ہوں اپنے خدا کا، اپنے منجی کا، اپنے رہبر کا، اپنے کاہن کا انتظار کروں۔ باتوں سے مسیح نہیں ملتا، باتوں سے مسیح نہیں ہو سکتے، پیدا ہونے سے مسیح نہیں ہو سکتے، لمبی لمبی دعا کرنے سے اب مسیح نہیں ہو سکتے۔ مسیح اس دن ہوگے جس دن تم نے مسیح کی قربانی میں اپنی قربانی داخل کر، اپنے بدن کو قربان کرنا شروع کر دیا، اپنے خیالات کو قربان کرنا شروع کر دیا، اپنے خدا کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اور خدا کی پوشاک کو چھونے کا ارادہ کر۔ اور اس عورت کو دیکھیں، 12 برس سے وہ کیا تھی؟ بیمار تھی۔ اس کے اندر ایک بھروسہ پیدا ہوا، اس نے سن لیا کہ مسیح اس کے گاؤں سے گزر رہا ہے، تو جب اس کے اندر بھروسہ آ گیا تو بغیر ایمان کے بھروسہ بھی کام نہیں کرتا۔ پہلے اس نے ایمان رکھا، پھر اس نے یہ بھروسہ کیا، پھر اس نے اعتقاد کیا، پھر اس نے ارادہ کیا۔ ارادہ کیا تھا کہ میں اگر اس کی پچھاپ کو چھو لوں گی تو میں کیا پاؤں گی؟ شفا پاؤں گی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا
کہ ہم اس ارادے سے، اس ایمان سے، اس بھروسے سے گھر سے چلتے ہیں کہ آج میں نے جا کر مسیح کے پوشاک کو چھونا ہے، اسی لیے تو ہم شفا لیں۔ مگر میں آج اس کلام کے وسیلے آپ کی صلاح کاری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے نہیں، اپنے خدا کا انتظار کرنے کے لیے آیا کریں۔ ہمارے جو پاسٹر صاحبان بھی ہیں، میں ان کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں جب پاسٹر ہے تو یو آر اسپیشل پرسن، اچھی طرح ٹائی شائی لگا کے آیا کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کیا ہے پاسٹر وقت پر۔ میں تو کوئر کے بچوں کو کہتا ہوں وقت پر آئیں، 2-3 گیت گائیں تاکہ سننے والی زندگی آئیں اور وہ دعا کریں۔ میری یہ جنگ ہے برسداروں کے درمیان بھی، آپ کے درمیان بھی، تو آپ کو وقت کی ترتیب کے بارے میں بھی بتا۔ آمین۔ مسیح خداوند نے اپنے باپ پر بھروسہ کرتا تھا، بغیر بھروسے کو وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر باپ اور بیٹے کا ایک دوسرے کو بھروسہ نہ ہوتا تو مسیح خداوند خدمت کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو باپ نے بیٹے کو خدمت دے کر بھیجا، تو اس نے خدمت کا آغاز کیا کیا؟ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اس کی ماں منادی کا محور کیا تھا؟ توبہ۔ اس کی منادی کا کیا تھا؟ محور کیا تھا؟ توبہ۔ توبہ کی مجھے کیا ملے گی؟ بادشاہی ملے گی۔ کیا ہم نے توبہ کی ہے؟ شخصی توبہ کی ہے؟ ہمیں تو اپنی شخصی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں، میں نے کس طرح جانا ہے، میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، یا آگے جانا پیچھے جانا۔ ہم ایک ہی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں۔ یسوع کو پتا تھا کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ میرے باپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، میرے باپ نے مجھ پر اعتقاد رکھا ہے اور مجھے خدمت دی ہے۔ اس لیے تم نے نہیں، میں نے تمہیں چن لیا۔ تو اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا ہے؟ چنے ہوئے ہیں، اور خدا نے تمہیں چنا ہے۔ خدا نے تمہیں چنا، میں نے نہیں، خدا نے آپ کو چن کر رکھا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے۔ یہی بھروسہ، یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ اس نے تمام مشکلات کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ کس نے؟ مسیح نے۔ صلیب کی اذیت، صلیب کو تم مسکر، صلیب پر اس کو پر تھوکا گیا، سازت ہوئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا جس کو اذیت دی گئی ہو، جس کا تمسکر اڑایا گیا، جس پر تھوکا گیا ہو، جس کو کوڑے لگایا ہو، جس کو اتنا کمزور کر دیا گیا، تو وہ صلیب پر شفاعت کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو شفاعت کے لیے کھڑا کر دیں تو ہماری لبی نہیں کھلتی۔ میری بہن نہ میری آواز سن، میرا بھائی نہ میری آواز سن۔ ہم اپنے اندر اعتماد نہیں رکھتے کہ میری دعا سے میری ساتھ کھڑی بہن، میرے ساتھ کھڑا بھائی شفا پا جائے، اس کی زندگی بن جائے۔ ہم ٹھٹرے دعائیں کرتے، ٹھٹرے چرچ میں آتے، ٹھٹرے ہم کانوں سے سنتے۔ میرے ایک دوست ہے، کہتے ہیں پاسٹر تو کلام اسٹیج تو سچی گلا کر۔ میں نے کہا میرا خدا سچا، اس کا کلام سچا، اس کی دعا سچی، اس کی پرست سچی، کیا اسٹیج پر جھوٹ بولا کروں؟ میں نے یہ کر دیا، اسٹیج پر جھوٹ بولا کروں؟ لوگ اسٹیج پر جھوٹ سننا چاہتے ہیں، میری زبان پر جھوٹ نہیں نکلتا۔ میرے خدا کا کلام سچا ہے تو سچ بولے، چاہے یہ کڑوا لگے، سچ بولے۔ کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ بھروسہ رکھنے والے پر خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے۔ بھروسہ رکھنے والے پر خدا کا کیا ہوتا ہے؟ فضل ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وہ مدد فرماتا ہے۔ کیوں؟ جب اس پر فضل ہوا تو اس نے جان لیا کہ اس کے ایمان کے عوض خدا نے اس کی قربانی دی۔ کتنے نبی ہیں جو میرے لیے قربانی، جنہوں نے جن کی قربانی سے مکل سے ملی؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، سوائے مسیح۔ وہ غیر قومیں بھی مسیح کی گواہی دیتے۔ وہ حضرت عیسیٰ جیسا نبی تو لا کر دیکھو، وہ جیسے وہ کام کرنے والا تو لا کر دیکھو۔ یہ آپ نے ہی غیر قومیں بھی اس کی گواہی دے دی۔ وہ کہتے وہ پاک تھا، وہ زندہ اٹھا لیا گیا،
یہ بات کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرا، پھر اسے دفنایا گیا، پھر کلام مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن زندہ ہوا، پھر وہ 40 دن زمین پر رہا، پھر آسمان پر اٹھایا۔ یہ باتیں ان کی زبان پر نہیں آئی۔ اگر یہی باتیں آ جائیں تو وہ مسیح، وہ کیا ہے؟ مسیح۔ آمین۔ اگر لکھا بھروسہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے کیا کرتا ہے؟ باہر نکالتا۔ ہم سب آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اگر کون کہتا کہ میں اسی آزمائشوں میں پڑا رہوں؟ اگر آج ایمان سے خدا پر اعتقاد رکھ کے، یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کر اپنی آزمائشوں سے کیا نکلے؟ ہم اپنی آزمائشوں سے باہر نہیں نکلتے۔ اب کل پریکٹس کر رہے تھے تو میں لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ میں کہ میرا پچھلے 1 ماہ سے گلا خراب ہے، مگر میں کلام ویسے نہیں سنا سکتا، سلو اینڈ سلو اینڈ سلو۔ کیوں؟ کلام کی آمد نہیں، یہ میرا سٹائل نہیں۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرا گلا ڈسٹرب ہے، درد ہے، مگر پھر بھی میں ویسا نہیں سنا سکتا۔ میرا جو سٹائل میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے آزمائشوں سے باہر نکالا۔ کتنی گلا خراب، ایک دو اس سے ٹھیک تو ہونا ہے۔ پھر لکھا بھروسہ زندگی اور اپنی زندگی کا محکم چشمہ ہے۔ بھروسہ کیا ہے؟ زندگی اور اپنی زندگی کا محکم قلعہ ہے، چشمہ ہے۔ کیا بھائی چشمے کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ یوحنا 3:16 میں کیا لکھا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، کیا کر ہمیشہ کی یہ ابدی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی ہے۔ تو اپنی ابدی زندگی کو پہچانے، سمجھے۔ بھروسہ میری روحانی عبادت کا کیا ہے؟ محور ہے، نمونہ ہے۔ آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو بھروسہ رکھ کے آتے ہیں کہ میں نے آج پرستش کر تو جہاں تو آندھا تو لیٹ ہے، آندھا تو 1 گھنٹہ لیٹ، وقت پر آئے۔ آمین۔ جب خدا میں ہاتھ کھڑا کرنا تو پہلا اپنا نمونہ پیش کرنا۔ اس لیے اگر اپنی عبادت کو، اپنی پرستش کو مؤثر بنانا ہے تو خدا پر یقین رکھ لے، بھروسہ رکھ لے، اعتقاد رکھ لے، کیونکہ خدا نے آپ کے ہاتھ پہ کلام کا آسا دیا۔ کیا دیا خدا نے آپ کے ہاتھ میں؟ کلام کا آسا دیا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی کا آسا دیا، آج کے ایمانداروں کے ہاتھ میں کلام کا آسا دیا۔ کیوں پاسا جا؟ کلام کے وسیلے سے آپ پاس، کیونکہ اپنے کلام سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سیکھتے نا، کیا پاسوے ہوتے؟ کیا آپ پرستہ ہوتے؟ کیا کلام سنانے والے ہوتے؟ ہرگز۔ آگے لکھا ہے بھروسہ ہمیں دعا میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ کون ہے جو بغیر بھروسے کے دعا کرتا؟ اگر ہمارے اندر بھروسہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے بھروسوں میں کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں۔ اے ہمارے خدا نے جب شاگرد آئے جو ہونا کہ شاگرد دعا کرتے، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو میرے مسیح نے کیا کہا؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے۔ پوری دعا میں کبھی مسیح کا نام آیا وہاں پر؟ تو ہم جب دعا کرتے ہیں، کبھی ہم باپ کے نام سے دعا کرنا شروع کر دیتے، کبھی ہم بیٹے کے نام سے دعا کرنا شروع کر دیتے، کبھی ہم روح القدس کے نام سے دعا کر دیتے۔ کہاں سے سکھایا؟ 23 سال سے یہ باتیں ہم سکھا رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ کس کے نام سے کی جاتی ہے؟ باپ کے نام سے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ دعا ہمیشہ باپ کے نام سے کی جاتی ہے اور اختتام ہمیشہ یسوع کے نام سے۔ اس لیے یہ ترتیب ہے یہ کلام کی۔ اگر خدا نے اپنا نام، بیٹے نے اپنا نام بیچ میں شامل کیا ہوتا تو ہم دعا میں یہ کام کر سکتے۔ آمین۔ بھروسہ کیا کرتا ہے؟ ایمان میں ہمیں جنگجو بناتا ہے۔ داؤد کے اندر بھروسہ تھا نا، ایمان تھا، تو اس کو پتا تھا کیونکہ وہ جنگجو تھا، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرنا جانتا تھا، تو اس نے ایک پتھر سے جاتی جولیت کو کیا دے دی؟ شکست۔ تو آپ بھی اپنی زندگیوں میں اعتماد رکھیں، جنگ لڑیں،
آپ کی جنگ زمینی لوگوں کے ساتھ نہیں، آسمانی مقاموں میں رہنے والے ان گفتوں کے درمیان ہے جو ہماری زندگی، جو ہمارے چہروں کو بگاڑ پیدا کر. آمین. آخری بات، بھروسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ انصاف، عدل. تو یسوع نے جب چھٹے کلمے میں کہا تمام ہوا، تو تمام پیشے کو اس نے کیا کر دی؟ پوری کر دی. دنیا کا انصاف، اس لیے آپ انصاف کے لیے چنے گئے. اگر آپ انصاف نہ کرنے والے ہوں اپنی زندگی کا تو بے ایمان ہو. یہ ایمان ہی ہے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انصاف پیدا کریں. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. اگر ایماندار خادم کے سامنے کلیسیا نہیں ہے تو کیا کلام سنائیں؟ کرسیوں کو کلام سنائیں. جمعرات کو وہی لوگ ہوتے ہیں 10 لوگ جو ریگولر آ رہے ہیں. میں جس کو پوچھے میں بھول گیا. پورا مہینہ یہ اعلان کیا جاتا ہے آخری جمعرات کی عبادت 6 بجے سے 7 بجے ہوگی، تو ہم بھول جاتے ہیں. کبھی پاسٹر کو اپنے انویٹیشن دیا ہو تو پاسٹر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا تو پاسٹر جی اسی تو بیٹھے ہیں، سارا تو کھانا ہی ٹھنڈا ہو. پاسٹر کو جب انویٹیشن دے پاسٹر کیوں نہیں بولتے؟ ہم اپنی عبادت کو بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا شاہی کہنا ہوگا فرقہ ہے. ہرگز نہیں. ہم سچ نہیں بولتے، اپنے خدا سے بھی سچ نہیں بولتے. آخری بات، بھروسہ میں یسوع کے ڈسائپل یعنی شاگرد بناتا ہے. آمین. بھروسہ کیا میں یسوع کے کیا بناتا ہے؟ شاگرد بناتا ہے. کیا آپ شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ واقعی شاگرد بننا چاہتے ہیں تو خدا ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آئیے اپنے دل کو صاف کریں. ابھی ہم خدا کے لیے گیت گاتے ہیں، یسوع جھوٹ جو بھی گائے. میرے ساتھ مل کے اپنے گانا ہے، یہ ہم پیانو پہ گاتے ہیں.